لیکن میں حیران ہوں، غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ غوث اعظم کی صحبت ہم نے اختیار نہیں کی، ہمارے دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ اب ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور اللہ والوں کی سوچ کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ دنیا کے انسانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے کوئی آ جائے تو سگا بھائی بھی اگر ہے تو آدمی اس کا انٹروڈکشن کرانے سے گھبراتا ہے کہ یار میں کہوں گا یہ میرا بھائی ہے تو میری عزت چلی جائے گی۔ کھانے کی دعوت میں اگر عام انسانوں کو دعوت دی گئی یا مالداروں کو دعوت دی گئی، شادی کی دعوت کے اندر کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا شخص آ جائے تو آدمی اس کو ویلکم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ بٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ آدمی محبت کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک ماں چاہتی ہے میرے بیٹے سے سب محبت کریں تو اسے قیمتی لباس پہناتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، اسے اچھی طریقے سے سنوارتی ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں تو اس سے محبت کریں، اسے گندا رہنے نہیں دیتی۔ ایک لڑکی چاہتی ہے کہ مجھ سے محبت کوئی کرے تو وہ میک اپ کا استعمال کرتی ہے۔ ذرا چپ کرائیے وہاں پر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے میک اپ کا استعمال کرتی ہے، قیمتی لباس زیب تن کرتی ہے اور بن سنور کر کے نکلتی ہے تاکہ لوگوں کی نظر اس پر پڑے۔ آج دنیا کے انسانوں کا جائزہ لیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو اس کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے۔ خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، قیمتی لباس زیب تن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ عالیشان محل لینے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے لمبی کاریں خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ اب اگر کسی نے آرٹیفیشل یا کاسمیٹک کے ذریعے اپنے چہرے کو خوبصورت بنا لیا تو جب یہ میک اپ اترتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت کی وجہ سے اگر کسی نے محبت کی، دولت ختم ہوئی، محبت ختم ہوئی۔ اقتدار کی وجہ سے اگر کسی نے محبت کی، اقتدار ختم ہوا، محبت ختم ہوئی۔ آپ اگر دیکھتے چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے وہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، کوئی وقار نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ جب اٹھا کر دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جس غوث پاک کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا تھا، اس غوث پاک کی محبت کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ وقت بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر ان کے قدم پڑ جائیں۔ تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اسی سبب کو سمجھو اور اپنی فکر کو درست کرو۔ آج ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لوگ اس سے محبت کریں اس کے لیے ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کوئی داڑھی کٹوا کر سوچتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، کوئی ہیرو جیسے بال رکھ کر سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو اوپر جاؤ، پیچھے جاؤ، چلو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم انسانوں کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے کبھی انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہی نہیں جن چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد رب تو ناراض ہو جائے اور انسان محبت کرنے لگے، بلکہ انہوں نے انہی چیزوں کا سہارا لیا جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی محبت حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کالے رنگ والے سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن کیوں حضرت بلال سے سب محبت کرتے ہیں؟ تو جواب ملے گا، بلال کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے کلر نہیں دیکھا، اس رسول اعظم کی محبت اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا شروع کر دیا۔ آپ ذرا سوچو
سوچو اور اندازہ لگاؤ یہ محبت کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، یہ محبت کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی، کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ ایک ہوتا ہے انسان کی تمنا کہ لوگ اس سے محبت کریں، اور ایک ہوتا ہے رب کا کسی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دینا. یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہ انسان اگر چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اس کے لیے وہ ہزار حربے استعمال کر لے، لیکن اگر قدرت نہیں چاہتی تو محبت پیدا نہیں ہوتی. لیکن اگر مولا چاہے کہ میں اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر لوں، تو وہ جنگل میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ ویرانے میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ بیابانوں میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ جھوپڑے میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ فاقے میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ پیوند والا لباس پہنا ہو تب بھی لوگ اس سے محبت کریں گے. اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے انسان نے حاصل نہیں کی، قدرت نے یہ محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی ہے. یہ محبت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہم غوث پاک کی کرامت سنتے ہیں، عظمت سنتے ہیں، سننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، لیکن قرآن کی روشنی میں غوث پاک کو سمجھو. صدیاں گزر گئیں، غوث پاک کی محبت کا چراغ دن بدن لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ روشن ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ آؤ سمجھو، ضابطۂ قرآن کو سمجھو. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا. بس اتنا کام بندے کا ہو گیا. اب یہ دو کام اگر کسی نے کر لیے تو رب فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا. دو چیزیں، نہ مال کا ذکر ہے، نہ حسن کا ذکر ہے، نہ لباس کا ذکر ہے. ذکر ہے تو دو چیزوں کا، ایمان اور عمل صالح. آپ کہیں گے ہم مومن ہیں، آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں. آج کا مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم جہاں جاتے ہیں دنیا ہمیں دہشت گرد کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، محبت ہماری لوگوں کے دلوں میں نہیں، لوگ نفرت کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کی روشنی میں سمجھو. اللہ والے جنگلوں سے گزرتے تو جانور بھی محبت کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ ایمان اور عمل صالح. آپ کہیں گے میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر قرآن کی روشنی میں ایمان کے تقاضوں کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اپنے ایمان کا احتساب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان کامل نظر نہیں آئے گا، ناقص نظر آئے گا. آئیے سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے. وجلت، بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے کرنٹ لگتا ہے اور آدمی گھبرا جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے. بالکل اللہ کا نام لیتے ہی اس کے وجود کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد 40 قدم فاصلے پر ہوتی تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا. لوگ پوچھتے کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، آپ کانپ رہے ہیں؟ کہا جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان ضرور کہتے ہیں، لیکن جو تقاضا قرآن ایمان سے متعلق اور مومنین سے کر رہا ہے، ذرا اس تقاضے کو اپنی زندگی میں جانچ کر کے دیکھو کہ کیا وہ تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں یا ایسا ایمان ہمارے اندر موجود ہے. مسجد سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مسجد کے قریب میں تو بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے اندر نہ لے جائے. شادی کے اندر رقص و سرور کی محفل ہو اور اگر اس میں استاد العلماء جا کر کے کہہ دیں یہ حرام ہے، یہ سب مت کرو، اللہ نے منع فرمایا ہے، تو بے باکی کا عالم یہ ہے کہ آدمی کہتا ہوا نظر آئے گا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیفیت.
کوئی ڈر نہیں. لفظ اللہ سن کر بدن پر کپ کپی تاری نہیں ہوتی, ڈر تاری نہیں ہوتا. پولیس آیا اگر یہ کہہ دیا جائے تو نیند اڑ جائے گی, کھانے کے پلیٹ کھانے کی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا نام لیا جائے تو بندے کے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے. جو سخت ترین پکڑ فرمانے والا ہے, جس کی شان ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. یہ جاننے کے بعد بھی کپ کپی تاری نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. چلیے اور تھوڑا سا آگے اپنا ایمان دیکھ لیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال, تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر کے آیا ہوں. حضور جو دین لے کر کے آئے, جب تک کہ اس دین کے تابع ہماری خواہش نہیں ہو جاتی ہم مومن نہیں ہو سکتے, کامل مومن نہیں ہو سکتے. اصطلاح شریعت کے اندر تو ہم مومن ہوں گے, لیکن تقاضۂ ایمان وہ ہمارا مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے گا. آج کیا خواہش ہے ہماری؟ کسی کی خواہش آوارگی, کسی کی خواہش بدکاری, کسی کی خواہش گندی پکچر, کسی کی خواہش کیا, کسی کی خواہش کیا. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو میں لے کر کے آیا ہوں جب تک کہ تمہاری خواہشیں اس کے تابع نہ ہو جائیں تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور آگے بڑھیں, اور اس میں تو سب بے نقاب ہو جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ایمان والے, کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہے آج یہ سچویشن. ایک بھائی کی بیٹی کا اچھی جگہ سے رشتہ آیا تو دوسرا بھائی کہے گا کہاں وہاں جا رہے ہو, میں نے سنا ہے, پتہ نہیں, شک پیدا کرے گا. اس کی دکان سے کیوں مال لیتے ہو, پتہ نہیں, میں نے سنا ہے چوری کا مال ہے. بس بات ختم. پسند کر رہے ہیں اس کو نہیں. اب آئیے جب غوث اعظم کی زندگی دیکھتے ہیں اور اس ایمان کو غوث پاک کی زندگی میں دیکھتے ہیں تب دل کہتا ہے کہ رحمان نے ان کی محبت کیوں ہمارے دل میں پیدا فرمائی. غوث اعظم تو اپنی مرضی سے کھاتے ہی نہیں تھے, اپنی مرضی سے پیتے بھی نہیں تھے, اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر, اور میں حضور کے قدم پر ہوں. اللہ اکبر. قدم سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم جس جانب اٹھتا غوث اعظم کا قدم حضور کی پیروی میں اسی طرف اٹھتا. تو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا کہ جس طرح انبیاء میں رسول اعظم کا مقام ہے ویسے ہی اولیاء میں اللہ نے غوث اعظم کو مقام عطا فرما دیا. کھاتے نہیں, ضد کر لیتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مولا نہ کھلائے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایمان سیکریفائس کا نام ہے, سیلفش کا نام نہیں. ایمان قربانی کا نام ہے, خود غرضی کا نام نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے خود بھوکا رہتا ہے اور اوروں کو کھلاتا ہے. یہ اس کی شان رہتی ہے. اس کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ مومن خوش ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتے, اور مومن کو رنجیدہ دے کر ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی چلی جاتی. یہ ایمان والے کا, ایمان جس کے پاس ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اب قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ ایمان ہی کا ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ اگر اسی پر میں گفتگو کروں تو اس میں ہی کافی وقت چلا جائے گا, لیکن میں سمجھاتا ہوا چلوں, فکر درست کروں. انسانوں کی نظر میں محبوب بننے کی تمنا رکھنے کی بجائے غوث پاک نے فکر یہ عطا فرمائی اللہ کے نزدیک محبوب بننے کی کوشش کرو. بس یہ فکر عطا فرمائی غوث پاک نے. انسان کپڑوں سے انسان کے سامنے محبوب, بیٹا بیٹھ جاؤ, کیا یہ سب پتہ نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان کی نظر میں انسان اس بنیاد پر محبوب ہوتا ہے جب وہ دنیا کی مادی چیزیں موجود ہوں، اور اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور عمل صالح۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تو آج بھی اس کے اندر ایک سوچ بن گئی ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور ایک آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تو تجارت کرنے والا کہے گا یار آپ تو دیندار ہو، میں تو کہاں دین سے قریب ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت دین سے الگ ہے، عمل صالح سے الگ ہے، نہیں۔ اگر یہ الگ والی بات ہوتی تو مسجد سے اللہ جمعہ کو باہر نہ نکالتا کہ جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ کے دن مسجد سے نکال رہا ہے مولا، نماز پڑھ چکے اندر مت بیٹھو، جاؤ باہر نکلو، روزی تلاش کرو۔ اور پروردگار نے اسے اپنا فضل فرمایا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو روزی کمانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کرنا برا نہیں ہے، تجارت۔ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد صحابہ بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کر نکل گئے بازار کی طرف۔ تو صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھوڑی دیر یہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے، پھر تجارت کے لیے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اس نیت سے تجارت کرنے کے لیے گیا ہے کہ میرے بچوں کے اور ماں باپ کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھوں گا، تو اس کا یہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے، یہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، لیکن وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اس وجہ سے معاف فرما دیتا ہے کہ حلال کمائی کے اندر انسان جب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اس محنت و مشقت کی وجہ سے وہ جو تھک جاتا ہے، اس تھکنے پر اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تجارت بڑی چیز ہے۔ اب سمجھو، میں آپ کو سمجھاؤں عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت نے بڑا بیڑا غرق کیا سنیت کا اور اسلام کا، باؤنڈری بنا لی 7 چیزوں کی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی کل اسلام۔ بس پیمنٹ مانگنے کے لیے کوئی آئے 4 مہینے کے چلے پہ چلے جاؤ اور سمجھو کہ ہم عبادت کے لیے گئے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام عمل صالح ہے: عبادات، معاملات اور اخلاق۔